بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اس طرح کی جہالتیں اگلے زمانوں میں بھی پایا جاتی تھی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن لگ گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ سورج گرہن اس لیے لگا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا. حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے, بائی چانس اسی دن جو ہے وہ سورج گرہن لگا. تو آپ علیہ السلام نے اسے کنڈیم کیا. آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب ایسی نشانی ظاہر ہو تم اللہ کے ذکر میں, نماز میں مشغول ہو جاؤ. اور آپ نے سورج گرہن کے دوران پوری نماز پڑھائی. تو ان چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. البتہ اس حوالے سے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی حدیث چل رہی ہے, جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ گناہ ہونے شروع ہو جائیں, اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بدکاری عام ہو جائے تو میری امت پہ زلزلے آئیں گے. بدکاری تو شروع سے ہی چل رہی ہے میرے بھائی, یہ یعنی ہر زمانے میں بڑے عروج کے اوپر رہی ہے. جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے آج بھی نہیں کرنی. تو یہ روایت اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی. شیخ البانی بھی اسے ضعیف کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں. البتہ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں زلزلے کثرت سے آئیں گے. اور وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہوگا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس طرح کے باقی نشانیاں. کون کون سی نشانیاں ہیں؟ سیلاب کا آنا, ٹورنیڈوز کا چلنا, سمندری طوفانوں کا آنا, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا, یہ اللہ نے آزمائشیں خود بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے, ہمارے بچے کو آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے. پھر ہم خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے. اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ لوٹ کے چلی جائے گی. یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا تکلیف کے بارے میں. اللہ پہ یقین جو ہے نا, یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ آپ کس تکلیف کے اوپر رونا رو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے. یہ بڑی مشہور آیات ہے, میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہیں. آج یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں یہ بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر ہے 21 اور 22 اور 23 ہے سورۃ الحدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں آئے, ولا فی انفسکم, یا تمہاری جان میں آئے. تو ساری اس میں آ گئی. زمین میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں, ٹورنیڈوز, سیلاب, زلزلے, وبائی امراض, اور ہماری جان میں جتنی بیماریاں ہیں, چاہے کینسر ہو, چاہے ٹی بی ہو, ہیپاٹائٹس ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں, چاہے کمیونٹی پہ آئیں, ہیومن کمیونٹی پہ یا کسی انڈیویجول پہ, الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, وہ پہلے ہی میں نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں, اس سے پہلے کہ میں انہیں تم پہ بھیجوں. تو جب لکھی ہوئی ہیں پھر تو آنی ہے, آزمائش تو آنی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ پہ بڑی آسان ہے. تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے پہلے ہی کیسے اس کو ڈیفائن کر دیا, کیسے ہی پہلے پتہ ہے اللہ کو. یہ کس لیے ہوا, لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ, یہ ہم نے اس لیے لوح محفوظ میں لکھی ہے تاکہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے تو تم اس پہ کف افسوس نہ ملو, ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, بلکہ وہ جو اللہ کی مرضی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تمہیں دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما دیے یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں, ہم نے تقدیر میں لکھی ہیں, کیونکہ اس کے ذریعے آزمانا ہے. اور بعض کا پھر انسان اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہے. وہ سورہ السجدہ ہے نا, پارہ نمبر 21 میں, اس میں ایک آیت ہے بڑی زبردست,
وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ یہ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ ہاں جی، یہ آگی سورہ السجدہ۔ سورہ السجدہ کے اندر 21 نمبر آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں تکلیف کا مزہ، عذاب عربی میں تکلیف کو، اس بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیف آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ اسی وقت آئے ہیں۔ یہ سعید انور آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال ہے، ان کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئی، وہ تکلیف آگے چلی گئی، لیکن سعید انور کی آخرت بنا کے چلی گئی، وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا۔ تو یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بالکل ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا تو بندے کا دماغ بھی پھر ٹیشی ہوتے ہوتا ہے، جب کوئی رکاوٹ آئے نا پھر پتہ لگتا ہے نہیں یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جی، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں نا، تو کئی لوگ مجھے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے نا، وہ اسے عذاب نہیں آزمائش ہی کہے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا۔ عذاب تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے، ورنہ تو آپ کے دشمن پہ جو مصیبت آ رہی ہے ایک فرقے والا کہے گا یہ عذاب آیا ہے، دوسرا کہے گا آزمائش ہے، دوسرا کہے گا آپ پہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اس طرح تو نہیں کوئی ڈیفائن۔ اور پھر مولا علی کی طرف بھی منسوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس تکلیف میں تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے۔ یہ ہمیں ان کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے فراڈیے قسم کے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ بھی تسبیح اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، جن پہ واقعی لگتا ہے کہ عذاب ہی آیا ہوا ہے۔ لوگ ہر معاملے میں جن کا تھوڑا سا بھی ریلیجن کا، ہندو جو ہیں وہ اپنے گردواروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، مندروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ اپنے گرجوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں مقصد بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اسی لیے آتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے ڈیفائن نہ کیا کریں کہ اس پہ عذاب آ گیا ہے، اس پہ آزمائش آ گئی ہے، ہر ایک پہ آپ آزمائش ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ایک بڑی زبردست آیت نازل فرمائی ہے، سورہ شورا آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں۔ یہ ویسے اسپیسیفکلی جب وقت کا پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت کافروں پہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ مکی صورت ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جتنی بھی اب تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے یعنی آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اس کائنات میں سب سے بڑی تکلیف اگر کسی پہ آئی ہے تو سیدنا حسین ابن علی پہ آئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ محرم کا مہینہ ہے، انہیں یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ آج 29 محرم 1441 ہجری ہے، تو سر ان پہ تو آخری درجے کی آزمائش آئی ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ لیں کہ جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انبیاء پہ بھی تکلیفیں آئی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نبی کی موجودگی میں آتے تھے نا، وہ سورہ دخان میں بھی آتا ہے، کئی ایک عذاب آئے ہیں مکے کے اوپر، قحط آئے ہیں، پھر حضور سے آ کے کہتے تھے دعا کرواؤ۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، قحط ٹل جاتا تھا، جب ٹلتا تھا پھر کفر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر 9 عذاب آئے تھے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا، ٹھیک ہے جی، کھٹملوں کا، وہ کتنے عذاب سورہ اعراف میں گنوائے گئے ہیں۔ ہر دفعہ آتا تھا کہتا ہے موسیٰ اس دفعہ سفارش کر دیں، وہ ٹلتا تھا پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے۔ تو پیغمبر کی موجودگی میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ جو پیغمبروں میں ایمان نہیں لا رہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیفینیشن نہ کیا کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے اور پھر لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔